بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو تعمیر کعبہ تک پہنچی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت پر گفتگو کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑے اہم موضوع پر ہماری گفتگو ہو جائے کہ یہ نبوت اور رسالت کا منصب ایک بڑا عظیم منصب ہے، اور یہ اپنے ساتھ بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ رسول کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کوئی تربیت فرماتے ہوں گے ان حالات سے گزرنے کے لیے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب رسالت کی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات فرمائے اور کس انداز میں آپ کی تربیت فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت فرما رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرماتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیے کہ شعیب کی جو قوم ہے وہ ناپ تول میں کمی کا شکار ہے، تو حضرت شعیب ان میں رہ کر ناپ تول میں کمی جو وہ کرتے ہیں اس کو جان رہے ہیں، اور اپنی جو پوزیشن ہے ان کی وہ پاکیزگی کی ہے۔ یعنی ان کی قوم ان پر یہ الزام نہیں لگا رہی کہ تم ناپ تول میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یعنی وہ انہی حالات میں سے گزر رہی ہے، وہ گزر رہے ہیں نبی، انہی حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور ان میں سے اچھے اور برے کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ اس منصب پر فائز کرے کہ وہ اپنی قوم کو واعظ کہہ سکے، ان کی جو خامیاں ہیں ان کو دور کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ بتوں کے علاقے میں جہاں پر بت پوجے جاتے تھے وہاں پر ہی نہیں بلکہ ایسے خاندان میں ہیں جو بت بناتا ہے، پروہت ہے۔ اور لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ الگ ہیں، اپنی قوم سے الگ، سوچ فکر سے الگ، پیدا تو وہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کار رسالت ان کو سونپنا ہوتا ہے تو اللہ ان کی تربیت کرتا ہے، پیدائش سے لے کر نبوت کے یعنی نبوت دیے جانے تک وہ اس تربیت سے گزرتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ بالکل، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ چونکہ فرعون کو دعوت دینی ہے تو کہیں دور کسی بستی میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ وہ بچے کو دریا میں جو ہے وہ رکھ دیں۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں فرعون کے محل میں پلے بڑھتے ہیں، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ماحول ہیں، یہ سردار کیسا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ کیسے ہیں، دربار کے پورے ماحول سے واقف ہیں، دربار کے ماحول سے واقف ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو پیغام دے تو ایک مانوسیت ہو، لوگوں کے ذہنوں کا پتہ ہو، اور وہ اس اشرافیہ کی نفسیات سے واقف ہو تاکہ بات پہنچانے میں ان کو کوئی مسئلہ نہ پڑے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، وہ جب جاتے ہیں تو یہاں سے مصر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ان کو بادشاہت عطا ہونی ہے، وہاں پر انہوں نے اللہ کا پیغام دینا ہے، تو آپ کس طریقے سے وہ مشکلات سے ہو کر مصر پہنچتے ہیں اور وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ان کو چنتا اور ان کو اپنا پیغام دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کے والد نہیں ہیں، جوانی میں فوت ہو گئے ہیں، اور گھر میں وہ ظاہر ہے کہ ایک جوان آدمی فوت ہو تو گھر میں کچھ سرمایہ تو چھوڑ کے نہیں جاتا، تو مالی لحاظ سے اس طرح رضاعت ہوتی ہے تو آپ کی اس کے بعد یعنی 5 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رضاعت میں بھی کوئی ایسا یعنی کسی اچھی دائی نے نہیں چنا، وہ ایک غریب اتنی مالدار کوئی متوسط طبقے نہیں بلکہ غریب طبقے میں سے ایک دائیہ ہیں جو ان کو رضاعت دیتی ہیں، اور وہاں پر آپ پلے بڑے ہیں۔ تو یہ ماحول ہے، اس سے کیا پیش نظر ہے؟ وہاں پہ آپ بکریاں چرا رہے ہیں، تو بکریاں چرانے سے ایک خاص جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے
آگے جا کر اپنی امت کو سنبھالنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جب چرواہا چرا رہا ہوتا ہے تو وہ ہر بکری پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، کوئی چلا نہ جائے اور کوئی اس کو چرا نہ لے جائے۔ تو اس طریقے اور سے جو بیمار ہے بکری اس پر زیادہ نظر ہے، اس پر زیادہ توجہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں بن گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس نے ہانک کر لے گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعت کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، دوہری یتیمی ہو گئی، دوہری یتیمی ہے، تو والدین نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ جس معاشرے میں ہیں وہاں پر جن کے والدین نہیں ہوتے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں روا رکھا جاتا، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ سردار خاندان، لیکن چونکہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، وہ یتیم کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے ہمارے معاشروں میں کسی کمزور انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا اور سورہ ضحیٰ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا تو کیا آپ کی پرورش اور تربیت اور ٹھکانہ نہیں دیا آپ کو؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بعد میں بتا رہا ہے کہ اس وقت میں کر رہا تھا۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ والدہ کی وفات کے بعد عبد المطلب کے ذمے یہ بات آ گئی کہ وہ آپ کی کفالت کریں گے، بڑی محبت سے وہ کرتے رہے، شفقت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ ایک کوئی نفرت کی نگاہ نہیں ہے، نفرت کا رویہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا رویہ نہیں ہے کہ دھتکارنے والا ہے، بلکہ سبھی شفقت اور محبت سے پال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات سازگار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل اور برداشت پیدا ہو۔ آپ ماحول کو دیکھیں، پلے بڑھیں، اور ان لوگوں کو چونکہ دعوت دینی ہے تو جہاں جہاں خامیاں ہیں وہ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ عبد المطلب کے بعد دیکھیے زبیر، آپ کے تایا جان ہیں، بڑے شفیق ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ تجارت کر رہے ہیں آپ، تجارت کے مواقع ملے ہیں، کسب معاش آ گیا ہے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر کمزور کو دبایا جاتا ہے وہاں پر آپ ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے آپ کے والدین ہی حیات ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کسب معاش ہوا ہے، ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، پھر آپ خود تاجر بن جاتے ہیں اور تجارت کر کے کسب معاش کما کر رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں کے رہن سہن کا معلوم ہوتا ہے، جہاں خامیاں ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ تجارت کی وجہ سے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں تو سب کے حالات بھی جان رہے ہیں، مختلف ممالک میں جا رہے ہیں تو وہاں کے جو حالات ہیں، چونکہ پیغام وہاں بھی جانا ہے، وہاں کے بود و باش، رہن سہن، لوگوں کے طور اطوار اور تجارت کرنے کے طریقے جتنے بھی ہیں وہ آپ کے۔ اور میرے خیال سے صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے، روایات میں ملتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو عرب کے ایسے دور دراز علاقوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ واقعات پتہ ہوتے تھے جو ہمیں نہیں پوری پوری معلومات ہوتی اور آپ بعض اوقات احکام کو ایسے بیان کر رہے ہوتے تھے کہ فلاں علاقے میں اس طرح ہے، فلاں علاقے میں اس طرح ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں جو ہے وہ آپ جب تم جاؤ گے تو تم نے یہ 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ تم نے فلاں برتنوں میں کھانا پینا نہیں ہے۔ تو فلاں برتنوں میں کیا مطلب ہے کہ ان میں وہ شراب پی جاتی تھی، کوئی ایسا عمل کیا جاتا تھا کہ برتن کے ساتھ منسلک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو ان تمام علاقوں سے جو ہے وہ واقفیت ہوئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی سارا دور ہے اور سارا کار رسالت کے لیے تیاری ہے۔ پھر ایک وہ مظلوموں کی حمایت والا جو آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ حلف الفضول میں بھی سیکھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سارے دور میں اہم واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الفطرت، سوچ و بچار، غور و فکر کرنے والے، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ حلف الفضول کو یاد رکھتے ہیں، اپنی نبوت کے دور میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے نبوت سے مبعوث ہونے سے پہلے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حلف الفضول اس بات کا گواہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ مظلوم کی حمایت ہے۔ یہاں سے یعنی آپ نے نبوت کے بعد ان غریبوں کا ساتھ دینا تھا تو اس وجہ سے وہ پہلے سے تربیت ہو رہی ہے، تحمل و برداشت پیدا ہو رہا ہے۔
اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کا دینی رجحان اس معاشرے کے اندر ہے، جس معاشرے میں دین کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ رسمی طور پر موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرکیہ کام میں کوئی شرکت نہیں کر رہے، کسی بیہودہ اور لغو کام میں کوئی شرکت نہیں کر رہے۔ عام اس میں وہاں پہ رواج تھا کہ رات کو داستان گوئیاں ہوتی، اللہ کے رسول کبھی بھی اس میں شرکت اختیار نہیں کی، بلکہ ایک صحیح روایت میں ہی ہے آپ کا ارادہ ہوا تو آپ کو اس رات نیند طاری ہو گئی، آپ نے وہ شرکت نہیں کی ہے، یعنی ایک دفعہ ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کسی ایسے کام میں مثال کے طور پر صحیح روایت میں موجود ہے کہ قریش نے بتوں کا ذبیحہ آپ کو پیش کیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دین دیا تھا توحید والا، وہ اسی پر قائم ہے، ان کو حنیف کہا جاتا تھا، یعنی وہ گروہ جو اس وقت اس خطے میں موجود تھا وہ حنیف گروہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ میں شریک تھے، اس گروہ کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے۔ یعنی شرک سے بچ کر، وہی چیزیں جو بدعات سے بچ کے، شرک اور بدعات سے بچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دینی رجحان ہے کہ آپ امانت، دیانت، صداقت، شرک سے بچ رہے ہیں، بدعات سے بچے ہوئے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور دین کی ایک تڑپ اور جستجو ہے جو ایک خالص اور ایک فطری آدمی کے اندر ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دور میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ تہنس اختیار کرتے ہیں۔ تہنس یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے رسوم و عادات جو فضولیات ہوتی ہیں ان سے الگ تھلگ آپ غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی خالص عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تہنس وہی چیز ہے جس کو وہ یعنی کہ آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے؟ جی، تہنس یہی ہے۔ تہنس کا معنی ہے نا کہ آپ نے الگ تھلگ ہو کر پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تو آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور اپنا خور و نوش کا سامان لے جاتے اور وہاں جا کر ابراہیمی دین پر عبادت کرتے اور غور و فکر کرتے، جیسے آپ نے خود بھی بعض اوقات کیا ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اور اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک یکسوئی اور پاکیزگی حاصل ہو۔ تو وہاں پہ یہ عام رواج تھا، جیسے ورقہ بن نوفل ہے تو اس نے شرک کو ترک کیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا کہ یہ کوئی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یعنی حقیقت کی جستجو میں جو تو غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا محسن صاحب، بعض حضرات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ کے قسم کی کوئی چیز تھی، تو کیا یہ بالکل یہ ایسی بات ہی ہے؟ دیکھیے، ریاضت و مجاہدہ جو ہے وہ استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، استاد کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، استادوں سے سیکھتا ہے اور پھر وہ ارتقائی منازل طے کرتا کرتا ایک مقام پر پہنچتا ہے، اس کو ایک ریاضت و مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور تہنس کو ریاضت و مجاہدہ نہیں کہہ سکتے، مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ مراقبہ اس لحاظ سے کہ آپ علیہ السلام غور و فکر کر رہے ہیں، کوئی خاص قسم کا مراقبہ جو باہر سے آیا ہو تو ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس علاقے میں جو رائج تھا صرف وہی بات ہے، یعنی وہ کائنات کی حقیقتوں پہ غور کر رہے ہیں، کائنات کی حقیقتوں پہ غور کیا جا رہا ہے، دین ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے عبادات بجا لائی جا رہی ہیں، اور پھر خور و نوش جب ختم ہو جاتا تو آپ دوبارہ آتے اور پھر قیام پذیر ہو جاتے غار حرا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 40 سال ہوا چاہتی ہے تو آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوتے ہیں۔ صحیح روایات میں موجود ہے کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جو دیکھتے خواب کے اندر وہ صبح روز روشن کی طرح بالکل ویسے ہی اور واضح ہوتا۔ اچھا، یعنی ایک نشانی کے طور پر اب اللہ کے نبی کی جو دل کی تختی ہے وہ وحی کو حاصل کرنے، وحی کی متحمل ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اب تیار کر دیا ہے کہ آپ کی تربیت ہو چکی ہے۔ اب رویا صالحہ سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے، وہ یہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو خواب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل روز روشن کی طرح صبح ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا۔ یہ ایک آپ کو نشانی کے طور پر بات مل رہی ہے۔ پھر اچانک سے آپ غار حرا میں سوچ بچار، غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادات میں مصروف تھے کہ
ابن اسحاق کی روایت کے مطابق، دوسری روایت بھی موجود ہے لیکن سیرت ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں، یعنی یہ خواب کا واقعہ ہے۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ایک خواب کا واقعہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کیا ہے۔ تو آپ کو ایک نشانی کے طور پر وحی کا فرشتہ آ کر کچھ الفاظ کہہ کے سناتا ہے، اور یہ خواب کی کیفیت ہے۔ آپ کو چونکہ پہلے ہی سے خواب کے ذریعے سے یہ نشانی معلوم ہو رہی تھی کہ کوئی بڑا واقعہ تیار کیا جا رہا ہے، ہونے والا ہے، جی، تو آپ کو جو ہی یہ خواب کا یہ واقعہ آیا معلوم ہوا اور اس فرشتے نے یہ بات کہہ کے سنائی، تو آپ نے ظاہر ہے اپنے گھر والی کو بتایا ہوگا، سیدہ خدیجہ کو، اور اپنے اس احساس کا ذکر کیا ہوگا۔ تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ آپ غار حرا میں تھے تو وہی آئی، اس نے بھینچا، لیکن وہ زہری کا بیان ہے اور یہ ابن اسحاق کا بیان ہے، دونوں تابعین ہیں، دونوں ہی تابعین ہیں۔ وہ سیرت نگاری میں اور واقعات کی درستگی میں مشہور ہیں، امام المغازی کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ تو یعنی یہ اصل میں وہ منصب رسالت دینے سے پہلے ایک تیاری کے طور پہ یہ بھی ایک نشانی کے طور پر جی، کہ خواب سے ابتدا ہوئی، اب فرشتہ آ گیا ہے، خواب میں آپ کو ایک بات بیان ہوئی، تو یہ وحی کا آغاز ہے کہ فرشتہ خواب کے اندر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے زوجہ کو بتایا ہوگا، اپنے احساس کا ذکر کیا ہوگا، اور اچانک سے آپ جو اچانک سے کیفیت طاری ہوتی ہے وہ والی کیفیت نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ آپ گھبرا گئے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ کو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب چنا ہے تو آپ فوراً سے اس کو آپ سمجھ گئے ہیں اور جا کے فرعون کو دعوت دینے لگ گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، شعیب بھی ایسے ہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے وہی کے لیے آپ اس کے متحمل ہو چکے، لوح تیار ہو چکی، اب وہی آنا شروع ہوتی ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات فرمائے اور کس طرح ان کی تربیت کی۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، ملاقات ہوتی ہے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔